بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس صحابی رسول کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایسے صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول کہ جنہوں نے تمام غزوات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرکت کی، اور ایسے جلیل القدر صحابی کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ عمار بن یاسر وہ ہے کہ جس کے لیے جنت مشتاق ہے۔ ہم جنت چاہتے ہیں، لیکن عمار کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جنت جس کی مشتاق ہے، جنت جس کو چاہتی ہے، وہ عمار بن یاسر ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے عمار سے بغض رکھا، اللہ رب العزت اسے مبغوض رکھتا ہے۔ یہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی یعنی حضور کے ساتھ تھے، تو انہوں نے شیطان کے ساتھ بھی جنگ کی اور انسان کے ساتھ بھی جنگ کی۔ پوچھا گیا کہ آپ نے انسان کے ساتھ جنگ کی، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن شیطان کے ساتھ کس طرح آپ نے جنگ کی؟ اور فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر پر تھا، اور اس سفر میں ایک جگہ پر ایک تالاب سے مجھے پانی لے جانے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اس سفر کے اندر ہم موجود تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ تھے۔ ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، میں نے مشکیزہ اٹھایا اور تالاب سے پانی بھرنے کے لیے جا پہنچا۔ جب تالاب پر جانے کے لیے میں نکلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمار، ایک شخص تجھے ملے گا اور وہ تجھے پانی بھرنے سے روکے گا۔ حضرت عمار کہتے ہیں میں اس سفر کی جانب رواں دواں ہوا اور تالاب پر پہنچا تو میں نے ایک کالا کلوٹا کوڑا سا شخص دیکھا۔ جب میں اس تالاب کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، میں تمہیں اس وقت تک پانی نہیں بھرنے دوں گا جب تک تو کوئی گناہ نہ کر لے۔ حضرت عمار بن یاسر حیران ہوئے کہ میں گناہ پہلے کروں اور پھر یہ شخص مجھے پانی بھرنے کے لیے دے گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پاس پڑے ہوئے پتھر کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کالے کلوٹے شخص کو دے مارا، اور اس پتھر کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس کا چہرہ جو تھا وہ بگڑ گیا۔ آپ نے پانی بھرا، مشکیزہ اٹھایا اور چل پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی شخص آیا تھا؟ بتایا ہاں یا رسول اللہ، ایک شخص ایسا تھا، کالا سا تھا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ تم پہلے گناہ کرو گے پھر تمہیں مشکیزے کے اندر پانی بھرنے کی اجازت دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہیں بہکانے کے لیے آیا تھا۔ اور یہ روایت طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر کو اس تالاب کے پاس بھیجا تھا، جس تالاب کے پاس وہ پہنچے تھے، کہ حضرت عمار بن یاسر نے انسان کے ساتھ بھی دشمنی کی، انسان کے ساتھ بھی جنگ کی، اور آپ نے شیطان کے ساتھ بھی کیا کیا؟ جنگ کی۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب عرب کی سرزمین پر اسلام کی کرنیں پھوٹ رہی تھی تو اسی وقت حضرت عمار بن یاسر نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور صرف خود ہی اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ انہوں نے بھی آپ کا اسلام قبول کیا۔ کیونکہ مکہ کی سرزمین پہ رہتے تھے، سارے کا سارا خاندان مسلمان ہو چکا تھا، اور کفار مکہ کو ان کا یہ اسلام لانا قبول نہیں تھا۔ کفار مکہ ان کو اذیتیں دیتے تھے، اور ان کی جو والدہ محترمہ تھی بی بی سمیہ، آپ نے اتنی تکالیف کو برداشت کیا کہ ابو جہل نے آپ کی ناف کے نیچے نیزہ مارا جو حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھی، اور اس نیزہ مارنے کی وجہ سے جسم سے اتنا خون نکلا کہ آپ کی والدہ بی بی سمیہ جو تھی وہ انتقال کر گئی۔ اور حضرت عمار بن یاسر کی والدہ بی بی سمیہ سب سے پہلے اسلام کی وہ خاتون جو شہید ہوئی وہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھی۔ ان کی والدہ کو شہید کرنے کے بعد کفار مکہ کا ظلم سما نہیں ہے، ٹھہرا نہیں ہے، بلکہ آپ کے والد محترم کو بھی اور آپ کے بھائی جان کو بھی شہید کیا۔ اور پھر دیکھیں صرف اتنا ہی نہیں، حضرت عمار بن یاسر پر بھی اتنے ظلم کیے کہ مکہ کے وہ جو پہاڑ تھے، پتھریلے پہاڑ، ان پتھروں پر آپ کو ننگا لٹایا جاتا تھا، اور گرم پتھروں کے اوپر لٹا کر پھر اوپر سے مارا جاتا تھا، اور آپ کی جو کمر تھی اس پر ان کے ظلم و ستم کے اتنے نشانات تھے کہ جن کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔
کہ پوری کی پوری کمر زخموں سے نشانات سے بھری ہوئی تھی۔ اور پھر کسی نے کسی مقام پر آپ سے پوچھا کہ یہ آپ کی کمر پر یہ نشانات کیسے ہیں، یہ زخم کیسے ہیں؟ تو کہا کہ یہ مکہ کے لوگ میرے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، تشدد کیا کرتے تھے، میرے جسم کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے تھے۔ پھر دیکھیں کہ اسلام کے اندر ان کو مقام کیسا نصیب ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمار بن یاسر وہ ہے کہ جس کی جنت مشتاق ہے، جنت مشتاق ہے کہ عمار میرے اندر آئے۔ اور جو عمار بن یاسر سے بغض رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو مبغوض رکھتا ہے۔ اور ایک موقع پر عمار بن یاسر کی شان کو بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی کمبل پوش ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو دنیا جانتی نہیں، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں، اللہ کی کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی کام کے اندر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت ان کے اس کام کو ضرور پورا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عمار بن یاسر ہے کہ جو ایک ایسا روپوش ہے جو کسی معاملے کے اندر قسم کھا لے اللہ رب العزت اس کام کو ضرور قبول کرتا ہے، اس کی اس بات کو ضرور مانتا ہے۔ اور ایک مقام کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عمار کو سر سے لے کر پاؤں تک ایمان کے ساتھ بھر دیا، سیر کر دیا، یعنی اس کی انگ انگ کے اندر ایمان جو ہے وہ موجود ہے۔ اور آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ حضرت عمار بن یاسر کم بولتے تھے، لیکن جو بولتے تھے وہ فصیح و بلیغ کلام ہوا کرتا تھا، اور پھر فضول گفتگو نہیں کرتے، ہر وقت خشیت الہی کے اندر ڈوبے رہتے تھے اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے رہتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کی عبادت کا اندازہ لگائیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل اوابین کے ادا کرتے اور باقاعدگی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ادا کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی باقاعدگی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ یہ نوافل کیوں ادا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل ادا کرتے تھے اوابین کے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ان نوافل کو ادا کرتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت ان گناہوں کو ان نوافل کے ذریعے معافی عطا فرما دے گا۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ تمام غزوات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش رہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ کان کٹنے کے باوجود بھی آپ لڑائی کے اندر شریک رہے، اور پھر اس جنگ کے بعد کسی نے آپ کو تانا دیا، کٹے ہوئے کان کا، حضرت عمار بن یاسر کو کٹے ہوئے کان کا تانا دیا۔ آپ نے فرمایا تم مجھے کٹے ہوئے کان کا تانا دیتے ہو، حالانکہ یہ مجھے دوسرے کان سے زیادہ پسند ہے کہ جو اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کے راہ کے اندر جہاد کرتے ہوئے اس کان کو کاٹا گیا ہے، تو یہ کان دوسرے کان سے مجھے کیا ہے، زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر کوفہ کے گورنر بھی رہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، اور 21 مہینے تک کوفہ کے گورنر جو تھے وہ مقرر رہے۔ اور آپ 37 ہجری کے اندر صفر المظفر کے مہینے کے اندر جنگ صفین میں حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے ہوئے جنگ صفین کے اندر شہید ہوئے، اور اس وقت آپ کی عمر 93 سال تھی، اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ وہ صحابی رسول تھے جنہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اپنی اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر کرے۔